عمران خان کی گرفتاری کے بعد پچھلے 2 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کسی معاملے پر مشترکہ موقف اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی چھٹی ہو گئی۔ خان کی تیسری بیوی اور سب سے بڑی بہن کی جانب سے کان بھرے جانے کے بعد گنڈاپور کو اڈیالہ جیل سے استعفیٰ دینے کی ہدایت دی گئی۔ یوں خیبر پختونخوا کی سیاسی تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا۔ فروری 2024 کے الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ بننے والے گنڈاپور نے 8 اکتوبر 2025 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق برطرفی کی اس کہانی کا دلچسپ ترین پہلو یہ ہے کہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف چلنے والی بشرا بی بی اور علیمہ خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کے لیے ایک ہی صفحے پر تھیں، چنانچہ گنڈاپور کا بچنا محال ہو گیا تھا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق گنڈاپور کے حالات نومبر 2024 کے اسلام آباد دھرنے کے بعد خراب ہونا شروع ہوئے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کے دھرنے سے جوتیاں اٹھا کر پشاور فرار ہونے کے بعد بشرا نے موقف اختیار کیا تھا کہ گنڈاپور نے ان کے ساتھ زبردستی کی، حالانکہ وہ ورکرز کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ علی امین بشرا بی بی کے پشاور میں قیام اور فیصلہ سازی میں ان کی بیجا مداخلت کی وجہ سے کافی تنگ تھے، لہٰذا جب وہ گرفتار ہوئیں تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن بشرا کی گرفتاری کے بعد علیمہ خان نے پارٹی کی کمانڈ سنبھال لی، گنڈاپور پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے اختلافات منظر عام پر آنا شروع ہو گئے۔ تاہم حال ہی میں گنڈاپور کی جانب سے علیمہ خان کو ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنٹ قرار دینا ان کے تابوت کا آخری کیل ثابت ہوا۔ بالآخر عمران خان نے گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں بنیادی کردار بشرا بی بی نے ادا کیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا یہ فیصلہ پارٹی کی اندرونی لڑائی کا نتیجہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا۔ اس معاملے کو ماضی میں جا کر دیکھیں تو 26 نومبر 2024 کو جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بڑا مارچ کیا تو علی امین گنڈاپور اس کی قیادت کر رہے تھے۔ پشاور سے لے کر اسلام آباد تک ہزاروں کارکنوں نے اس میں شرکت کی، لیکن جیسے ہی مارچ اسلام آباد پہنچا معاملات بگڑ گئے۔ لانگ مارچ کی قیادت کرنے والی بشرا بی بی گنڈاپور سے شدید نالا نظر آئیں۔ ویڈیو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احتجاجی قافلے سے الگ ہو کر اپنا قافلہ چلا رہی تھی اور ان کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں وہ یہ کہتی سنی گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ علی امین نے وعدہ کیا تھا کہ احتجاج کامیاب ہوگا، لیکن یہاں تو افراتفری ہے۔ بشرا بی بی کو یہ شک بھی تھا کہ گنڈاپور جان بوجھ کر لانگ مارچ فلاپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈی چوک پر اکٹھے ہونے والے مظاہرین کو فرار ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں احتجاج فلاپ ہو گیا۔ اس احتجاج کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی اور بعد میں عمران خان کی کسی بھی کال پر لوگ اکٹھے نہیں ہو پائے۔ اسی دوران بشرا بی بی کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں 10 سال قید کی سزا ہو گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا علیمہ سے میچ پڑ گیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ دونوں اڈیالہ جاتے تو عمران خان کو ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے۔ اس معاملے کا ڈراپ سین تب ہوا جب حال ہی میں ایک جیل ملاقات میں گنڈاپور نے عمران خان کو بتایا کہ علیمہ خان ملٹری انٹیلیجنس کے کہنے پر پارٹی میں اختلافات پیدا کر رہی ہیں تاکہ پارٹی تقسیم ہو جائے اور وہ چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیں۔ عمران خان کی نظر میں گنڈاپور نے ریڈ لائن کراس کر لی تھی، لہٰذا اب ان کا وزارت اعلیٰ پر برقرار رہنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی اس طرح سے تبدیلی عمران خان کی سگنیچر سیاسی چال ہے۔ اسمبلیوں سے استعفوں سے لے کر وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے تک ان کی سخت گیر شخصیت نمایاں رہی ہے۔ وہ شدت سے وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا چاہتے تھے تاکہ نئی قیادت پارٹی ورکرز کو سڑکوں پر لا کر ان کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا سکے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق پارٹی کی اسٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔